مجھے عربی گھوڑے کی سواری کا بہت شوق تھا۔ بس اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا سارا کچھ بیچ کر دبئی جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر عربی گھوڑے کے پیچھے سے میرا نام سلمان ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں۔ گھر والے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میرے سے بڑے میرے 3 بہن اور ایک بھائی تھا۔ سب کی شادی ہو گئی ہے، اب صرف میں ہی رہتا ہوں۔ میں نے جب اپنی پڑھائی مکمل کی تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ کوئی نوکری ڈھونڈ لو، لیکن میں نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی۔ وہ یہ تھی کہ میں دبئی جاؤں گا۔ میرے گھر والوں نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے کہ دبئی میں ایسا کیا ہے جو تم وہاں پر جانا چاہتے ہو؟ یہاں پر ہمارا خود کا کاروبار ہے، وہ کر لو یا کوئی نوکری کر لو، دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے دل میں جو چیز ہے، میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ دراصل جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو سب لوگ اپنے اپنے شوق بتایا کرتے تھے۔ میرا ایک دوست جس کا نام شکیل تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اسے کسی جاننے والے نے بتایا ہے کہ اگر زندگی میں کسی چیز کا مزہ لینا ہے تو وہ ہے عربی گھوڑی۔ اس کی سواری کا اتنا مزہ آتا ہے کہ جتنا دنیا کی کسی چیز کا نہیں آتا۔ بس جب سے میں نے یہ بات سنی تھی تو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں دبئی جاؤں گا اور وہاں پر جا کر عربی گھوڑی کی سواری کروں گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بھرے ہوئے جسم کی مالک ہوتی ہیں۔ جسم بھرا ہوا، ابھرا اور نرم و ملائم ہوتا ہے، اور جہاں سے موٹی ہونا چاہیے وہیں سے ہوتی ہیں، اس لیے کوئی بھی مرد اپنا کنٹرول نہیں رکھ پاتا جب وہ عربی گھوڑی کو دیکھتا ہے۔ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دبئی ضرور جاؤں گا۔ گھر والے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نوکری کر لو، لیکن میں نے دبئی جانے کی ٹھان رکھی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد وہ مان گئے اور کاروبار میں سے میرا حصہ نکال دیا، وہ پیسے مجھے دے دیے۔ سارے خرچ کرنے کے بعد میں دبئی آ چکا تھا۔ یہاں پر مجھے ایک شیخ کے گھر میں نوکری مل چکی تھی۔ میں یہاں پر ڈرائیور کا کام کیا کرتا تھا۔ شیخ کچھ دن تو گھر میں ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر گھر سے باہر ہی گزارتا تھا۔ جب اس نے کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تو مجھے ساتھ نہیں لے کر جاتا تھا، بلکہ گھر پر چھوڑ کر جاتا تھا۔ اب میری ذمہ داری گھر کی ہوا کرتی تھی۔ شیخ کی ایک بیٹی جس کا نام زلیخا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور نرم و ملائم تھی، بہت ہی پیاری، اور اس کے بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ اپنی زبان سے پھول بکھیر رہی ہو۔ بس اسی وجہ سے میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ شیخ کے ساتھ جانے کو، کیونکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے جھڑکیاں مارتا رہتا تھا۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں شیخ کے گھر پر ہی زیادہ وقت گزاروں گا تاکہ زلیخا کے ساتھ میری دوستی بھی ہو جائے۔ ایک بار شیخ مجھے کسی غلطی پر ڈانٹ رہا تھا اور زلیخا نے دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور آ کر مجھے دلاسا دینے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، میرا باپ دراصل اسی نیچر کا مالک ہے، وہ سب کے ساتھ اسی رویے سے پیش آتا ہے، تو تم پریشان نہ ہو۔ بس اسی وجہ سے مجھے تسلی ملی اور زلیخا کے تھوڑا قریب بھی میں ہو گیا تھا۔ اب وہ موقع پا کر کھانے پینے کی چیزیں مجھے دینے لگی تھی۔ بس مجھے اب یہ تھا کہ میرا کام ہو جائے، مجھے سواری کرنے کا موقع مل جائے، اور جس طرح کی میں نے چیزیں سن رکھی تھی زلیخا میں ساری چیزیں بالکل ویسی ہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی دکھا رہی تھی، لیکن میں ذہن ہی ذہن میں بہت عجیب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے دل و دماغ پر وہ بری طرح سے سوار ہو چکی تھی۔ ہر وقت مجھے اسی کے خیال آتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں میں نے زلیخا سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دراصل میرا ایک شوق ہے جس سے پورا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا شوق ہے؟ پہلے تو میں بہت ہچکچایا جب اس نے کہ اسے کیا بتاؤں کہ میں دل میں کس طرح کا شوق لے کر پھر رہا ہوں۔ وہ بار بار ضد کرنے لگی۔ خیر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس سے سارا کچھ بتا دیا۔ جب اس نے میری کہانی سنی تو تھوڑا حیران بھی ہوئی اور ایک دم شوق میں چلی گئی کہ صرف عربی گھوڑی کی سواری کرنے کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو تمہارا میں بھی کر سکتی ہوں،
بس تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب گھر پر تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے جب یہ بات زلیخا کی سنی تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب میری خواہش پوری ہونے والی ہے، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر کچھ دن تو میں نے بے صبری سے انتظار کیا۔ ایک دن وہ آ گیا جب شیخ نے 3 دنوں کے لیے بیرون شہر جانا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی کہ جو زلیخا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب گھر پر کوئی نہیں ہوگا تو میں تمہیں سواری کرواؤں گی۔ میرے لیے وہ چیز زیادہ ضروری تھی، بجائے اس کے کہ میں 3-4 دن مسلسل شیخ کی جلی کٹی باتیں سنتا رہوں۔ میں نے بیماری کا بہانہ کیا اور لیٹ گیا۔ شیخ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ مجھے باتیں سناتا ہوا چلا گیا۔ خیر جب وہ چلا گیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور زلیخا سے کہنے لگا کہ اب 3-4 دن ہمارے پاس اور کوئی بھی نہیں آئے گا تو میں خوب سواری کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا کہتی کہ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، پھر جتنا تمہارا دل کرے گا تم سواری کر لینا۔ میں نہا دھو کر پورا تیار ہو چکا تھا۔ زلیخا بھی میرے پاس آئی۔ اس نے نرم اور ملائم سوٹ پہنا ہوا تھا جس سے اس کا جسم واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ اور لطف کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے جوڑا بھی سفید رنگ کا پہنا ہوا تھا اور اوپر سے میری گھوڑی بننے کی خواہش بھی پوری ہونے والی تھی۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ چلو پچھلے ہال میں چلتے ہیں، وہاں پر جا کر تم اپنی مرضی سے سواری کرنا، جیسے تمہارا دل کرے، اور جو دل کرے کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن تمہیں یہ بات سب سے چھپانی ہوگی، کسی کے ساتھ تم یہ بات شیئر نہیں کرو گے کہ تمہیں میں نے سواری کروائی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کے ساتھ ایسی بات کروں، بس میری آج خواہش پوری کر دو۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم پچھلے سائڈ پر چلے گئے تھے۔ وہاں پر دیکھا کہ 8 سے 10 سفید گھوڑیاں باندھی ہوئی تھیں۔ زلیخا نے مجھے کہا کہ پسند کرو کس کی سواری کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے سب سے موٹی اور تازی 7 فٹ کی گھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مجھے اس پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگی، اور میں نے سواری کیا۔ جتنا مزہ مجھے اس چیز میں آیا آج تک کسی اور چیز میں نہیں آیا۔ میری خواہش پوری ہو چکی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور خواہش جائز ہو تو اسے پوری ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ قسمت خود آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔